السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت رحم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے آخری سبق نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق کی مختصر تاریخ بیان کر سکیں، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار بیان کر سکیں، سن 1947 سے تاحال قومی ترقی میں خواتین کی خدمات پر بحث کر سکیں، تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف کر سکیں اور آئینی دفعات کے حوالے سے اس کے معاشرے پر اثرات بیان کر سکیں۔ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومت کے اقدامات پر بحث کر سکیں، خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومت کے اقدامات بیان کر سکیں۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اس ٹاپک پر ہمارے ایک لانگ کوسچن اور 2 شارٹ کوسچن شامل ہیں جو آپ کے مشقی سوالات میں آئے ہیں، جن کا تعلق اسی ٹاپک سے ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام نے ویسے ہی عورتوں کو بہت زیادہ عزت دی ہے، جتنی عزت اسلام نے دی ہے اتنی عزت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 195۔ اسی طرح ایک اور جگہ مرد و عورت دونوں کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو ضرور ہم اسے زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ، اور ضرور انہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ اسے زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کہ ان اندھیروں سے نجات ملی۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ اس پورے پیراگراف میں یہی تمام باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ موازنہ کیا گیا ہے کہ دور جاہلیت میں کس طرح عورتوں کا وقار مجروح کیا جاتا تھا اور اسلام نے عورتوں کو عزت دی۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق اور مشاورت کا حق عطا کیا۔ اس کے بعد والے پیراگراف میں آپ دیکھیں، حج کے موقع پر صفا و مروہ کے مقام پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے سعی کا رکن ادا کرنے سے اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ اجاگر ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خوراک اور پانی تلاش کرنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ عمل خالق کائنات کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا حج کا رکن ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں اور عورتوں پر لازم قرار دیا کہ وہ فریضہ حج کی تکمیل کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں۔ یہ پورا ٹاپک لانگ کوسچن نمبر 1 ہے، آپ نشان لگا لیجئے۔
بعثت نبوی کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ یہ پورا ٹاپک کافی لانگ ہے، تو آپ چاہیں تو اس میں سے 5 پیراگراف یا مین پوائنٹ بھی لانگ کویسچن کے طور پر لکھ سکتی ہیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔